اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن لوگ غفلت میں ہیں۔ یہ 17ویں پارے کی شروع کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا، وہم فی غفلت معرضون، اور وہ اترائے ہوئے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ حساب کا دن کتنا سخت ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے 2 انگلیاں قریب ہیں، 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت اتنی قریب ہے جتنا 2 انگلیاں قریب ہیں۔ اور اب کے زمانے میں تو قیامت کے سلسلے میں جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی تھی وہ تقریباً پوری ہو گئیں، بڑی نشانیوں کو چھوڑ کر۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ اگلا زمانہ اتنی تیز گزرے گا کہ تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ زمانوں پر زمانے آتے چلے جائیں گے۔ یہ جو آخری وقت کی نشانیاں ہیں، میں صرف مختصر سا ایک پیغام دوں گا۔ شعبان کا مہینہ ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں کسی مہینے میں دیکھا گیا تو شعبان کا مہینہ فرمایا گیا۔ کبھی کبھار پورے شعبان کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے، اور یہ ارشاد فرماتے کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں سارے لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں اس حال میں میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ میں روزے کے عالم میں ہوں۔ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ جو اب رمضان المبارک کے قریب کر رہا ہے، لیکن بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا شعبان میں موتیں بھی کثرت سے ہوتی ہیں۔ لوگوں کا یہاں پر حساب کتاب 15ویں شعبان کو جو اب شب برات آنے والی ہے لکھ دیا جاتا ہے، سال بھر میں کیا کیا ہونے والا ہے، کتنے لوگ جانے والے ہیں۔ کئی لوگوں کی کتابیں بند کر دی جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرما رہا ہوگا، حالانکہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تبھی لکھ دیا گیا ہے کہ کتنی عمر ہے، لیکن فرشتوں کو جو ٹرانسفر کیا جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ، اگلے سال ان کا کیا کیا ہونا ہے۔ اور حدیث میں ہے کسی کے متعلق فرشتوں کو یہ کہا جا رہا ہوگا کہ فلاں 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1.5 مہینے کے بعد اس کی فلاں وجہ سے موت آئے گی، لیکن وہ بندہ شادی کی تیاری کر رہا ہوگا، وہ بندہ جس کی موت کا آرڈر جاری ہو چکا ہے، فرشتے لے چکے ہیں، وہ اپنے کاروبار کے اور اپنے گھر بار کے بنانے میں مصروف ہوگا، اسے اندازہ تک نہیں ہوگا کہ شعبان کے اس مہینے میں اس کی موت کا پروانہ نکل چکا ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں قرآن کی آیت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، اللہ فرماتا ہے لوگوں کا حساب بہت قریب آ چکا جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جس زمانے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ اتنی تیزی سے آپ کے اوپر سے گزر جائے گا کہ آپ کو احساس تک نہ ہوگا، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جوان بوڑھے نظر آنے لگیں گے اور بچے جوان نظر آنے لگیں گے۔ وہ دور آئے آج، بچے تو ہمارے جوان ہو ہی چکے ہیں، جو 6 سال کے بچے ہیں، 5 سال کے بچے ہیں، جن کو حقیقت میں بچہ کہا جاتا تھا، اب کے زمانے میں وہ بچے ہی نہیں رہ گئے۔ 8 سال کے بچے وہ بچے ہی نہیں رہ گئے۔ ساری اسکولوں کے حالات ہمارے پاس آئے دن نئی خبریں آتی ہیں۔ 3ری جماعت کا، 4تھی کلاس کا بچہ
خطرناک قسم کے نشوں میں مبتلا ہے جو بڑے بڑے جوان بھی نہیں کیا کرتے تھے. تو بچہ کہاں رہا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا بچے جوان لگیں گے اور جوان بوڑھے. اور جوانوں کی حالت یہ ہے کہ سارے مزے اپنے بچپن میں اتنے کر لیے کہ جوانی میں طاقت ہی ختم ہو گئی. 25 سال کی عمر میں ایسے لگتے ہیں جیسے کہ بوڑھاپا آ گیا، کمزوریاں آ گئیں. 30 سال پہلے کے دور میں 40 سال کو بھی جوانی کہا جاتا تھا. اب کے دور میں 40 سال تو بڑھاپا ہو گیا. 30 سال کی عمر کے بعد آج کے نوجوانوں کے جواب دینے لگ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں اپنے آپ کو برباد کر لیا، بچپن میں اپنے آپ کو ختم کر لیا. تو جو بچپنا تھا اس کو جوانی میں بتا دیا، اور جو جوانی ہے وہ بڑھاپے میں. اور جو بوڑھے اصل بوڑھے ہیں جن کو 60-70 سال کی عمر ملی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نعمت ہے. باقی قیامت کے قریب جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں. اور مزید میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زمانہ ترقی کرتے کرتے تمہیں ایسا سست اور کاہل بنا دے گا کہ تم کوئی کام کے لائق بھی نہیں رہ جائیں گے. بہت ساری چیزیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں. ابھی کل ہی میں ذکر کر رہا تھا، ابھی 10 سال پہلے 20 سال پہلے جو چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود تھی وہ اب غائب ہو چکی ہیں. خالی وقت اسے ملے تو نشہ بھی یاد آ جائے، خالی وقت اسے ملے تو عورتوں کی طرف میلان بھی بڑھ جاتا ہے، خالی وقت اسے ملے تو اس کو دولت لٹانے اور عیاشی کرنے کی فکر بھی سوار ہونے لگتی ہے. اپنے آپ کو وہ کسی چیز میں مصروف کر لے. اور سب سے بہترین مصروفیت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پاک ہے. یہ سب سے بہترین مصروفیت ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس میں مصروف کر رکھا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام مصروفیتوں سے تمہیں آزاد کر دے گا، برائیوں سے آزاد کر دے گا. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اور کیا ہی بہترین مددگار ہے، کیا ہی بہترین وکیل ہے جس نے یہ کہا. اللہ فرماتا ہے اس کے فوراً بعد آیت آئی ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ. اللہ ان لوگوں کو اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا، ایسی جگہ جہاں کوئی برائی انہیں چھو بھی نہ سکے گی. جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آگے بھی ہے دوسری آیت ہے نعم المولا ونعم النصیر. جس نے یہ کہا اللہ فرماتا ہے ان بندوں کو اللہ اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا اور فضل میں لے جائے گا ایسی جگہ لم یمسسہم سوء، جہاں انہیں کوئی برائی چھو بھی نہ سکے گی، کوئی برائی نہ آ سکے گی. اسی لیے کثرت سے اپنے آپ کو مصروف رکھو. یہ جو محافل ہماری ہو رہی ہیں اللہ کرے کہ ہمیشہ قائم رہیں. ہم ہفتے میں ایک مرتبہ ذکر کی مجلس میں آتے ہیں اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور کرنے کے لیے. ویسے کھانا تو دن میں 3 مرتبہ اور کوئی تو 5 مرتبہ کھاتے ہیں. اپنے جسم کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے. ہماری روح کے خیال کے لیے ان مجلسوں میں آنا ضروری ہے. لیکن بعض بزرگوں نے ایک بار ہفتے 15ویں شعبان کو جو اب شب برات آنے والی ہے لکھ دیا جاتا ہے سال بھر میں کیا کیا ہونے والا ہے، کتنے لوگ جانے والے ہیں. کئی لوگوں کی کتابیں بند ماں کے پیٹ میں تھے تبھی لکھ دیا گیا ہے کہ، اور حدیث میں ہے کسی کے متعلق فلاں وجہ سے اس کی خواہش بھی ہے. روزانہ گاڑی کو اگر فرشتے لے چکے ہیں، وہ اپنے کاروبار کے اور اپنے گھر بار کے بنانے میں مصروف ہوگا. اسے اندازہ تک نہیں ہوگا کہ شعبان کے اس مہینے میں اس دون اللہ میں سے ابھی کوئی بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جوان بوڑھے نظر آنے کہا جاتا تھا. اب کے زمانے ساری اسکولوں کے حالات ہمارے پاس آئے دن نے آج مختصر آپ کے سامنے رکھی. وہ بہت تیزی سے تمہارے سروں پر آ رہی ہیں اور تمہارے ہاتھوں سے بہت سارے کام اب چھن جائیں گے. ابھی آپ ترقیات میں خوشی سے بات کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں نا، ڈسکس کرتے رہتے ہیں
کہ سنا ہے ایسی کار آ رہی ہے کہ وہ اب بغیر ڈرائیور کے چلے گی، روبوٹ سے چلے گی۔ اس کو تو ہم خوشیوں میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا ایسا ہونے والا ہے۔ پہلے ایسا تھا کہ موبائل آپ بٹن کے دباتے تھے، کسی نے اگر خبر کر دیا کہ نہیں بعد میں صرف ٹچ کرنے سے آتا ہے تو آپ کہتے اچھا ایسا بھی آنے والا ہے۔ لیکن آپ کوئی کہے تو آپ کو کوئی تعجب نہیں، ٹچ اسکرین، کوئی تعجب کی بات نہیں، بنا ڈرائیور کے گاڑیاں آ جائیں گی۔ اس طرح ہوتے ہوتے نظام زندگی اس قدر بدل جائے گا، اس قدر بدل جائے گا۔ آج میری یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیں، زندگی باقی رہی تو 10 سال بعد انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے، اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی، اور اس کے بعد پھر ہماری یہ باتیں میچ کر کے دیکھیں کہ کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا دنیا بدل چکی۔ اسی لیے میں کوئی بھوشمانی نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی کوئی جوتش بابا ہوں طوطا لے کر جو ٹوچر بولنے والا نہیں تھے۔ میں ترجمانی کر رہا ہوں حضور کی حدیثوں کی، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کی بات رہا ہے وہ بڑا سخت ترین ہے۔ سال دین کہ تمہارے ہاتھوں سے سال دین کہ تمہارے ہاتھوں سے قلم چلا جائے، یہ کتابیں سنتے رہو، اور دور تو ایسا ہوگا کہ کچھ اس کو بولو وہ لکھ کر کے دے دے گا۔ تم اس میں موبائل میں جو بولو گے وہ ٹائپ کے بولنے سے سب لکھ بھی جاتا ہے، تو قلم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ قلم چھوٹ گیا تمہارے ہاتھ سے۔ یہ کتابیں سنتے رہو، اور دور تو ایسا ہوگا کہ کچھ لکھنا بھی ہے کہ اب دور کے متعلق پیشین گوئیاں بعض سائنسدان اس کو بولو ہی نہیں۔ یہ دنیا کا پلان ہے، یہ میں فطرت خداوندی کو نہیں، لیکن دنیا یہ بھی کہ ماں کی جیسے رہش نہیں، جس کو بچہ چاہیے وہ لیب سے خرید لے، ہر طرح کی کہ اب دور ہم سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے متعلق بیبی نہیں کہ اسی مرد کا نطفہ کہ کسی دوسرے کا حلال رشتے بار اس کا طریق کر اس کو پوچھا نہیں ہی بچے عطا کرے گا۔ جو مولا بغیر باپ کے ہم سے ٹیسٹ اگلے دور میں سارے کام، اور جب بندے کے پاس بیبی، اور میں آپ کو بتاؤں نہ اندھیرا ہے کہ کاڑ کرنے کی کوشش کر، ان کی فطرت عادت ہے۔ سعودی میں سخت، اور وہاں پہاڑ کا پہاڑ والجی اس کا طریق، اور پوچھا اور جائے گا دماغ، اور اتنے گناہ ہو کرنے لگ جاؤ گے کہ تمہارے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ تم اس کو جتنا خالی اور سست چھوڑو گے، یا آلریڈی جو سائنسدانوں نے چوہوں پر ایکسپیریمنٹ کر کے جو دیکھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چوہوں پر جو تجربہ کیا جاتا ہے انسان کے فطرت سے بہت زیادہ میل کھاتا ہے چوہوں کی طبیعت۔ اسی لیے آپریشن تھیٹر میں بھی سکھانے کے لیے چوہے اور مینڈک کا استعمال ہوتا ہے۔ دوائیاں بھی جو سب سے پہلے بنتی ہیں وہ چوہوں کو کھلا کر دیکھی جاتی ہیں۔ انسان کی طبیعت زیادہ اس سے میل کھاتی ہے، تو جو چوہوں کو ساری سہولیات دے دی گئی تھی تو وہ آپس میں شہوت میں مبتلا ہو گئے اور ایک دوسرے کا قتل کرنے لگے۔ یہی حال انسانوں کا بھی ہوگا، جب ان کو ساری سہولیات ایک جگہ مل جائیں گی تو یہ ایک دوسرے کا قتل شروع کر دیں گے، یہ کثرت سے گناہ کرنے لگیں گے اور ایک دوسرے کا قتل کریں گے۔ اسی لیے آپ کو میں جو بات کہہ رہا تھا وہ ادھوری رہ گئی۔ وہ رب تبارک و تعالی چاہے تو گھر بیٹھا کر تمہیں کھلائے، لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ، یہ جو مسجد میں بلاتا ہے تمہیں رب تعالی 5 وقت، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اور ہر ایک میں تمہیں اپنی پیشانی زمین پر رکھنی ہے، ہاں ایک مخصوص طریقہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کریم کیا تمہارے ان اعمال کا محتاج ہے؟ محتاج ہے رب تعالی کہ تم جتنے سجدے کرو گے اس کا پاور بڑھے گا، اس کی طاقت بڑھے گی، تمہاری عبادتوں سے اس کے خزانے بڑھیں گے؟ کچھ نہیں ہونا ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لیکن تمہیں یہ جو پریکٹس کرائی جاتی ہے وہ اسی لیے کہ تم سست اور کاہل نہ بنو۔ کسی گاڑی کو زیادہ دن گیریج میں رکھ دیا جائے، چاہے وہ نئی کیوں نہ ہو، زنگ لگ جاتا ہے،
اور اس کے بعد پھر اس کے اندر خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو اسی طرح کاہل رکھ دے، سست رکھ دے، تو پھر اس کے اندر بھی عجب عجب قسم کی بیماریاں، وہ گناہوں کی بیماریاں بھی شروع ہوتی ہیں اور جسمانی بیماریاں بھی شروع ہوتی ہیں۔ اسی لیے تمہیں 5 وقت یہ پریکٹس بھی کرائی جاتی ہے کہ نمازیں پڑھتے رہو، اپنے آپ کو بزی رکھو، تم بار بار پیشانی زمین پر جھکاؤ اور اٹھاؤ، جھکاؤ اٹھاؤ۔ یہ پریکٹس اسی لیے کرائی جاتی ہے کہ تمہارا جسم سست اور کاہل نہ رہے۔ اللہ کریم بندوں کے تمام مصالح اور ان تمام حاجتوں کو بہتر جانتا ہے کہ بندہ کس میں بہتر ترقی کر سکتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اپنے آپ کو خالی مت چھوڑو، اپنے آپ کو خالی مت چھوڑو۔ اور وقت ہمارے پاس اتنا کم ہے کہ حساب دینے کے وقت ہمیں سب کو پتہ چل جائے گا قیامت کے دن۔ یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ بندہ یہ یاد کرے گا کہ میرے پاس اتنا وقت تھا، کاش میں کچھ نہ کرتا تسبیح لے کر بیٹھا ہوتا، کاش میں کچھ نہ کرتا دعائیں ہی کر رہا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے قیامت میں عطا کرتا۔ لیکن جنہوں نے اپنے اوقات کو یہاں پر خالی گنوا دیے، فضول میں برباد کیے، وہ بہت پچھتاوے میں ہوں گے، بہت پچھتاوے میں ہوں گے۔ جتنا وقت اپنے پاس باقی ہے اس کو مصروف کر دو، اس کو مصروف کر دو۔ اللہ کریم ہم سب کو گزرے ہوئے تمام برائیوں کے کفارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں سستی اور کاہلی سے محفوظ فرمائے۔ میں آپ کو اس لیے بھی ایکٹیو کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اتنا پابند کر لو کہ رمضان آنے والا ہے اور اس میں عبادتیں زیادہ ہوں گی۔ کیوں؟ 20 رکعت کھڑے ہونے میں تمہارے جسم میں سستی اور کاہلی نہیں آنی چاہیے۔ ہاں، ایک دن تراویح میں جوش میں آیا اور دوسرے دن افطاری کر کے خراٹے لینے لگ گیا، کھا کر کے پورا سو گیا، اور اس کے بعد پھر پتا چلا سیدھے شب قدر میں آیا ہے۔ تو رمضان المبارک کو بھی جن لوگوں نے ایسا برباد کیا وہ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ اور کچھ نہیں، رمضان ہر دن نہیں آنے والا ہے اور ہر مہینے نہیں آتا ہے، سال میں ایک مرتبہ رمضان اللہ کا مہمان ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اس کی آنے کی تیاریاں بھی کر لو، اپنے جسم کو ابھی سے اتنی عادت ڈالو، بلکہ جسم کو نہ صحیح لیکن دماغ کو اتنا بنا لو کہ مجھے یہ کرنا ہی ہے۔ یہ رمضان آئے گا تو میں ختم قرآن ضرور کروں گا، یہ رمضان آئے گا تو تراویح کی 1 رکعت بھی میری مس نہیں ہوگی، یہ رمضان آئے گا تو پورا قرآن میں تراویح میں ضرور سنوں گا، یہ رمضان آئے گا پورے رمضان میں ہر دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 بار درود ضرور پڑھوں گا۔ یہ عہد ہوتے ہیں، یہ رمضان کی تیاریوں کے طریقے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک پورا ختم کریں گے انشاءاللہ۔